آج ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ بالکل الٹا. نوجوانوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے. سماج میں جو آج ہمارا نوجوان طبقہ ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. ان سے پوچھو بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ جواب دے گا مولانا صاحب ابھی تو بس 25 سال کا، ابھی تو 30 سال کا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا، ابھی انجوائے کر لینے دیجیے، ابھی لڑکیوں کے پیچھے کتے کی طرح گھوم تو لینے دیجیے، جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا. یہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کی سوچ. اور کیا کہتے ہیں؟ جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا وہ ایک لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. استغفر اللہ. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا ٹارگٹ، کسی لڑکی کے لیے جینا، کسی لڑکی کے لیے مرنا. حالانکہ ہمارا اسلام تو یہ کہتا، ہمارا قرآن تو یہ کہتا، ہمارا رب تو یہ کہتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو. ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو. لیکن یہ بے غیرت مسلمان کے گھر میں جنم لے کر خود کو مسلمان کہہ کر عبداللہ عبدالرحمان نام رکھ کر یہ کہتا میں کسی لڑکی کے لیے مر بھی سکتا، کسی لڑکی کے لیے جی بھی سکتا، کسی کو مار بھی سکتا. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا ٹارگٹ ہے. نہیں، اپنی جوانی میں آپ اللہ کی عبادت کر لیں. اپنی جوانی کو پب جی گیم کھیل کر، لوڈو کھیل کر، ریلز وغیرہ دیکھ کر تم برباد نہ کیا کریں میرے بھائی. کیونکہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہے. تم اس دور میں جتنا نیکی کا کام کر سکتے بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. رب کہتا ہے کہ جوانی کا دور طاقت کا دور اور بڑھاپے کا دور کمزوری کا دور ہوتا ہے. اسلام کیا کرے؟ تو جو بول رہا تھا آج میری بات کو بڑے غور سے سن کر جائیے میرے بھائی. آپ اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھے کہ آخر یہ جوانی ہے کیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دوسرا پیغام آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگو کل قیامت کی روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلی جگہ عطا فرمائے گا. ان لوگوں ذرا غور تو کرو، اس حدیث کے اندر اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن آج جو ہم دن کے اجالے میں سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے. یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے. اس کے باوجود گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، سورج کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، اگر گرمی کے دنوں میں حالانکہ سورج تو شام ہوتے ہی غروب ہو جاتا، شام ہوتے ہی ڈل جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر رات کے 12 بجے اگر بجلی چلی جاتی ہے، رات کے 12 بجے اگر کرنٹ چلی جاتی ہے، ہمارا سونا حرام ہو جاتا ہے، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے. یعنی سورج ڈوب جانے کے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ بعد بھی سورج کی گرمی برقرار رہتی ہے، ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کل قیامت کی روز جب یہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا، بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سورج کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ وہ لوگوں اس وقت کے بارے میں نبی بیان فرماتے 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے کون ہوں گے؟ شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی. اور نوجوانوں ذرا غور تو کرو، تمہاری جوانی کی ویلو کیا ہے؟ نبی بیان فرماتے شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہو، جس نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا ہو، جس نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کیا ہو، وہ میرے بھائیوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، حدیث تو تم نے سن لیا، اب ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچو.
अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचो क्या जो तुम्हारी जवानी कहाँ गुजर रही है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर से ये आवाज आ रही है कि मौलाना तनवीर साहब आज हमारी जवानी तो नेकी में गुजर रही है, आज हमारी जवानी तो अच्छे कामों में गुजर रही है, तो मेरे भाइयों मुबारक आपको आपकी जवानी को लेकर कि कल कयामत के रोज इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सूरज की गर्मी से बचा लेगा, अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आवाज ठीक नहीं कर सकते, ऑपरेटर साहब है इधर, आवाज आवाज सही नहीं है, ऐसे भी मेरी हालात भी सही नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन आवाज ठीक कर दीजिए, आवाज सही नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों के सामने, आप दिल को पर हाथ रखकर जरा बताइए, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं तनवीर साहब हमारी जवानी तो आज अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी तो पबजी गेम खेलकर, हमारी जवानी तो लूडो खेलकर और बीच चौराह पर बैठकर दूसरों की बहन बेटी को देखकर गुजर रही है, तो मेरे भाइयों माफ करना, आप बड़े बदनसीब हो, कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह नहीं मिलेगी। तो जवानी की वैल्यू को देखिए, अगर आपने जवानी का दुनिया के अंदर सही इस्तेमाल कर लिया, इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आइए और एक हदीस पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी में कि जवानी की वैल्यू क्या है। अल्लाहू अकबर, इस हदीस पर भी जरा गौर कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसाला अन खम्सिन। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस मैं आपके सामने बताकर जा रहा हूँ। मेरी माएं और बहनें, आप भी जरा गौर से इस हदीस को सुन लेना। मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं अदबन आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसे सुन लेना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, तिरमिजी की सही हदीस है, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदी रब्बी हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाहु अकबर, के कल क़यामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा, आपसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा, मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी आजाद नहीं रखा जाएगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो ये बयान फरमाते कि जब तक आप उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देते, तब तक आप अपनी जगह से कदम हटा नहीं सकते, आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, आप अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो सकते। 5 सवाल गौर से सुनिए, 5 सवाल आपसे पूछा जाए, सबसे पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर, ऐसा नहीं दुनिया में क्या, दुनिया में और आखिरत में क्या फर्क मालूम? एक फर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ना मुझे एक सवाल कीजिए, कोई सा भी हो, सवाल कीजिए आप मुझे। हाँ, अगर आपका सवाल मुझे पसंद आएगा मैं आपको जवाब दूंगा, आपका सवाल मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या आप मुझसे जबरदस्ती कर सकते, मुझे फोर्स कर सकते? कोई आकर मुझे ये कह सकते कि तनवीर साहब आपको सवाल पूछा हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा वरना आपको हम जलसे से नहीं जाने देंगे? है किसी के अंदर ये हिम्मत? नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा करूंगा नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कैसा नहीं, भाई मेरी मर्जी होगी मैं जवाब दूंगा, नहीं होगी मैं यहाँ से निकाल कर चला जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये दुनिया है। लेकिन आखिरत में ये जो नबी बयान फरमाते, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन जब आपसे हत्ता युसअल अन खम्सिन 5 सवाल पूछा जाएगा, क्या आप अल्लाह से कह सकते हैं, अल्लाह तेरा ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, इसको साइड कर अगला सवाल पूछ? कह सकते? नहीं कह सकते। हदीस का मतलब क्या? आपसे सवाल पूछा जाएगा, हर हाल में आपको जवाब देना ही पड़े, आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा, सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा अन-उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। आप 70 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए, 80 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए,
20 साल 30 साल 40 साल जिंदगी लेकर आए, आपने पूरी जिंदगी के अंदर क्या किया? पूरी जिंदगी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये एक मिनट का जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सुबह होती है, हम हलीम चौक चले जाते, किसी होटल में बैठ जाते, किसी चाय की दुकानों के सामने बैठ जाते, घंटों बैठे रहते, बिला वजह अड्डा देते रहते, लेकिन दुनिया में हमसे कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया में हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं कि भाई तू 2 घंटा से 4 घंटा से 5 घंटा से चाय की दुकान के सामने बैठकर क्या कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने दुनिया के अंदर 1 मिनट का भी गलत इस्तेमाल किया, 1 मिनट का भी आपने मिसयूज किया, तो कल क़यामत की रोज रब की अदालत में आपको खड़ा करके सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। इसीलिए तो नबी बयान फरमाते, निअमतानी मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मेरी उम्मत के पास 2 ऐसी नियामत है कि लोग उसकी कदर नहीं करते। उनमें से एक चीज है फ्री का टाइम। हम क्या करते? टाइम पास करते। हम कहते ना, भाई तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? बोला टाइम पास कर रहा हूँ। यही तो मसला है भाई आपके साथ, टाइम पास कर रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है कि आज आपके पास टाइम है। टाइम पास मत कीजिए मेरे भाई, उस टाइम को अपने की काम में लगा दे। फ्री का टाइम है, मैं दुकान जाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। कल फिर ये ना बता दिया जाए, अब सोशल मीडिया में ऐसा होता है, हम बात करते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा तकरीर करते, मेरी तकरीर को कट करके 40 सेकंड 30 सेकंड करके उसको वीडियो बनाते, यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते और कहते देखो मौलाना साहब ने कह दिया कि चाय की दुकानों पे बैठना हराम। अरे नालायक, मैंने ये थोड़ी कहा कि चाय की दुकान के सामने बैठना हराम। छोड़ना है, पूरी तकरीर छोड़ो। आज अभी 4-5 दिन के अंदर से सोशल मीडिया के अंदर मेरी एक तकरीर, मेरी एक वीडियो क्या कर रहा, वो ट्रेंड कर रही है। 1 मिनट की वीडियो है। आज मुझे किसी ने लिंक भेजा तो मैंने देखा, यार कम से कम बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी। वो लोग तो गालियां देते, चलो समझ में आता, वो लोग नाम नहीं लूंगा, क्यों इसलिए नाम नहीं लूंगा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आज मैंने नाम ले लिया, एबीपी न्यूज वाले आज तक, टाइम्स नाउ भारत, देखे मेरे बारे में क्या न्यूज चला रहे हैं, मुझे भड़काओ मौलवी कह रहे हैं। बोले मौलवी तनवीर भड़काते हैं, लोगों के मजहब को लेकर, लोगों के खुदाओं को, भगवानों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते, ठेस पहुंचाते, मेरे पीछे पड़े हुए हैं इन्हीं लोगों के चक्कर में। तो क्या बोल रहा है, बात को बड़ी और से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या पैगाम दे रहा हूं। आपके पास अगर टाइम है भाई, उसको आप बर्बाद ना करें, नेकी के काम में लगा दें। उस टाइम में आप अल्लाह की इबादत कर लें। उस टाइम में आप क्या करें, आप बच्चों को कुछ सिखा दें। उस टाइम में आप क्या करें, कुरान की तिलावत कर दें। अब आप कहेंगे मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, कुरान की तिलावत, हम मुसलमान, कुरान का हमारे साथ क्या लेना देना। और ये सही नहीं है। अगर बोलूंगा तो मेरी बात आपको ना बुरी लगेगी, लगनी चाहिए। लोग कहते मैंने जो बातें बताया अगर आपको बुरी लगे तो मुझे माफ कर दे। मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि हक बात कड़वी होती है। हक बोलूंगा तभी ना आपको चोट लगेगी, हक बोलूंगा ना तभी ना आपको बुरी लगेगी। मैं आपकी दिलजोई करने यहाँ थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपके साथ हक रखने के लिए आया हूँ। आज हमारा हाल क्या, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है पढ़ो, हम इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, ठीक है भाई करो, किसने मना किया। लेकिन मौलाना साहब हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। अरे बेवकूफ, ये किसने मना किया कुरान सीखने के लिए। बोल रहा हमारे बाप ने नहीं, हमें उम्र हजारों बहाने हमारे सामने रख देते। कितने लोग हैं, अगर सवाल किया जाए कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुरान पढ़ना जानते हैं, मुश्किल 4 से 5 हाथ के ऊपर, भी सही तरीके से। वरना ऐसे कुरान पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो हजारों मिल जाएंगे। सही तरीके से कुरान पढ़ने वाले कितने मिलेंगे आपको। ये बदकिस्मती है हमारे लिए, क्या मुसलमान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये हमारी रहनुमाई के लिए आया है, ये हमारे लिए हिदायत है, ये मोमिनों के लिए हिदायत है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज तक कुरान पढ़ना नहीं सीखे। इंशाअल्लाह आगे एक पॉइंट बताऊंगा आपके सामने, सुनते जाइए। क्या बोल रहा था, पहला सवाल जो पूछा जाएगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं 5 सवाल पूछे जाएंगे।
ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما اپنا، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے آپ اپنی پوری زندگی کو صحیح جگہ پر گزارے۔ دوسرا سوال جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، آپ کی جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا کر کے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ آپ سے پوچھے گا بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے پیریڈ کو، تم نے اپنی جوانی کے مرحلہ کو کس کام میں تم نے گزارا، کہاں پہ تم نے صرف کیا۔ میرے بھائیو کل قیامت کے دن ذرا غور تو کرو، یہ جوانی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے ہمیں اور آپ سے سوال کرے گا۔ حالانکہ پہلا جو سوال پوری زندگی کے بارے میں کیا گیا تھا، وہاں بچپنا بھی آیا تھا، وہاں جوانی بھی آئی تھی، وہاں بڑھاپا بھی آیا تھا، اس کے باوجود بھی الگ کر کے جوانی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جوانی کی ذرا ویلو کو دیکھیے، کہتے ہیں جوانی میں ذرا انجوائے کر لینے دیجیے، نہیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا میرے بھائی آپ کو۔ جوانی میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کی مدد کریں، خدمت خلق کو انجام دیں۔ آئیے تیسرا سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا کیونکہ یہ بھی میرے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیسرا سوال کل قیامت کے دن ہر انسان سے یہ پوچھا جائے گا، معاف کرنا کسی مولوی کو بھی چھوڑا نہ جائے گا، ہر انسان سے یہ سوال پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تم نے جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا۔ ایک ایک چونی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چونی کا حساب دینا۔ مال کہاں سے کمایا، اچھا اتنا عالیشان گھر، ٹائلز لگے ہوئے، ماربل لگے ہوئے، پتھر لگے ہوئے، اللہ ہزاروں لاکھوں کا فال سیلنگ لگے ہوئے، یہ جو پیسہ آیا کہاں سے آیا، حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا ذرا سوچ بھی لیا کر کہ جس پیسہ سے تم نے یہ گاڑی خرید کر آج چل رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اللہ اکبر، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں حدیث ہے ترمذی کی صحیح حدیث، ہر انسان سے کسی کو بھی اس سے مستثنا نہیں رکھا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ اللہ اکبر، ایک چیز بتاؤں میں آپ کے سامنے، بڑے غور سے سنیے، نبی کی بات ہے میری بات نہیں۔ اچھا ہمارے سماج میں رہنے والے جو نوجوان طبقہ ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جینس پینٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھئی تمہارا دنیا میں کیا مقصد، کیا جواب دے گا معلوم؟ کہ بھئی دنیا میں نا پیسہ کما لو بس کامیاب، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہمارا نوجوان نا سب کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، کروڑ پتی بنو، اسلام نے منع تھوڑی کیا، کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بھائی مکیش امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ دو، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے بس یہ شرط رکھی کہ راستہ حلال ہونا چاہیے، راستہ حلال ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نوجوان کیا کرتے، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں حرام طریقے سے، بس ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ پتا ہے ایک جگہ پر میں نے نا ایک بات کہا تھا، لوگوں نے میری مخالفت کی تھی، چھوٹا منہ اور بڑی بڑی بات، بھائی مجھے چھوٹا کہہ رہا ہے، بیٹی کا باپ بن گیا، دکھنے میں چھوٹا ہوں، اب داڑھی پکنے لگی ہے، 12 سال سے 13 سال سے میدان خطابت میں ہوں اور کہہ رہے چھوٹا منہ بڑی بڑی بات۔ میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، حدیث کی بات بتا رہا ہوں، بتاؤں کہ میں نے کون سی باتیں حدیث کے باہر جا کر بتائی، میں تو حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں بھائی کہ آپ آج سماج کے اندر کیا کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، اس لیے میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، ورنہ آپ سے میری عداوت تھوڑی ہے، آپ سے میری دشمنی تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اس طرح تقریر کریں گے تو لوگ جلسے میں نہیں بلائیں گے، تو کیا فرق پڑے گا بھائی، مت بلاؤ جلسے میں، مت بلاؤ، میں نے کہا مجھے جلسے میں بلاؤ، رکشہ چلا کے کھا لوں گا، ٹوٹو چلا کے کھا لوں گا، لیکن دھمکائیے مت مجھے کہ جلسے میں نہیں بلائیے، جو حق ہے حق سن کر جائیے۔ کیا کرتے ہمارے سماج کے نوجوان، ایک بات کی مخالفت کی گئی، وہ بات کیا تھی، میں نے کہا تھا کہ آج ہمارا سماج کا جو نوجوان ہے یہ پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اگر پیسے کے لیے اپنی بہن بیٹی کو کسی غلط جگہ
जगह पर बैठाने की नौबत आएगी तो ये बैठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे? भाई आपका हाथ में मोबाइल है, आप उठा कर देखें। हमारे समाज में रहने वाला, हमें अफसोस इस बात का है कि वो मुसलमान है, वो हमारे भाई है, वो हमारे रिश्तेदार में से है, वो क्या करते? मोबाइल में जाकर वीडियोस बनाते, मोबाइल में वीडियो शूट करते, डांसिंग वीडियो। किसके साथ? अपनी बहन के साथ। किसके साथ? अपनी बेटी के साथ। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। और आपको पता है आधा अधूरा कपड़ा पहना कर डांस कराते। क्यों डांस कराते? लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेगी, वीडियो ज्यादा वायरल होंगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। कितनी ऐसी मिसालें और दलीलें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। बहुत सारी दलाइल है इस ताल्लुक से, आप खुद भी देख सकते हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। मैं जो बता रहा था, तीसरा सवाल कल कयामत के दिन आपसे जब पूछा जाएगा वो पैसा के बारे में, कि तुमने पैसा कहाँ से कमाया था। इससे मेरे भाई हलाल हराम तरीके से आप पैसा ना कमाए। ये जो है ना, ये जो लेकर घूम रहे हैं, क्या कहते इसको? बाइक कहते। आज तो हमारा नौजवान जितना ऊंचा मकाम पे जाएगा वो उतना बड़ा भिखारी बन रहा। अगर मास्टर है तो 10 लाख, डॉक्टर है 15 लाख, जितना बड़ा उनका लेवल जितना हाई होगा वो उतना बड़ा भिखारी बनेगा। भिख मंगा तो पढ़ाई इसलिए की ताकि ससुराल की तरफ तो हूं मिले, इसीलिए मांगते, शर्म भी नहीं आती इन्हें मांगने के। ये है आज हमारे नौजवानों का हाल। इसके बारे में भी कल कयामत के नाम से पूछा जाएगा। और एक चीज बताओ, मोबाइल के अंदर देखिए आपके बगल में नौजवान बैठा, मोबाइल में चेक करेंगे ना, ड्रीम 11 का ऐप मिल जाएगा, ड्रीम 11। आज हमारे नौजवान इसमें बेकार हो रहे, आज हमारे नौजवान इसमें तबाह हो रहे। आईपीएल का टाइम आता, आईपीएल शुरू होने से आधा घंटे पहले मोबाइल लेकर बैठ जाते। अगर आपको कहते बेटा हलीम चौक से सब्जी लेकर आओ, घर में सब्जी नहीं, बेटा जवाब देता अबू जान आधा घंटा पहले ठहरिए, मुझे टीम लगा लेने दीजिए। क्यों भाई? ड्रीम 11 पे टीम क्यों लगाते? जवाब आता मौलाना साहब अगर मेरी टीम सही निकल गई तो करोड़ रुपया मिल जाएगा। और कितने नौजवान अभी भिखारी बन के घूम रहे और लोगों को धोस जमा रहे। आईपीएल आने दे, तुझे भी खरीद लूंगा। पता है क्यों बोलते हैं? जो ड्रीम 11 है भाई, ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे। भाई अल्लाह ने आपको सही सालन हिफाजत से रखा, हाथ है पैर है, कमा कर करोड़पति बनो, मेहनत करके करोड़पति बनो। ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब। और आपको पता है कि इसके चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देखते देखते आज कितने लोग ट्रेन में भीख मांग रहे हैं। उनसे पूछो भाई क्यों भीख मांग रहा है, जवाब देगा मौलाना साहब ड्रीम 11 ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये हाल है हमारे नौजवानों का। ये हंसने की बात नहीं है, ये हकीकत है मेरे भाई जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए पैसा को सही तरीके से कम कीजिए। अच्छा और एक चीज इसी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते, हत्ता युसल अन खमसिन, जो 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल अनुमुरी बीमा अपना पूरी जिंदगी के बारे में होगा। दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा। तीसरा सवाल तूने पैसा कहां से कमाया, दौलत कहां से कमाई, इसके बारे में होगा। और चौथा सवाल तूने पैसा को कहां पे खर्च किया, इसके बारे में होगा। अल्लाहू अकबर। जरा हदीस पर जरा गौर कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए मेरे भाई। पैसा को कहां पे तूने खर्च किया, इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, या कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, हलाल पैसा इनकम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्या करते? हलाल तरीके से पैसा कमाने के बाद आप गलत जगह पर उस पैसा को खर्च करते। हम ये भूल जाते, हम क्या समझते हैं मेरे जो बैंक बैलेंस है, मेरे पास जो जायदाद है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, जहां दिल करे मैं खर्च करूंगा। खगड़ा में मेला आता, हमारा नौजवान थिएटर में चला जाता, उंगली में थू रखता, धड़ल्ले से पैसा उड़ाता। कोई पूछा ऐसा क्यों कर रहा है, जवाब दे रहा तू कौन होता है बोलने वाला, मेरा पैसा मैं जहां चाहूं वहां पे मैं खर्च करूं। ऐसा नहीं है मेरे, ऐसा नहीं है। अब गलत सोच रहे हैं। ये पैसा अल्लाह ने आपको दी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अल्लाह ने आपको आजमाइश के तौर पर, फितने के तौर पर, आपका इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने आपको पैसा दिया है। इसलिए आप
का मतलब ये नहीं कि आप पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे, पैसे को आप सही जगह पर लगाए। बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वरना कल कयामत के दिन इतनी मेहनत से मजदूरी करके आप पैसा कमा रहे हैं, मेरे भाई गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे, लुटाएंगे, बर्बाद करेंगे तो आप दुनिया में भी तो बेकार, आखिरत में भी बेकार, और कल कयामत के अल्लाह के सामने इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज, क्या आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान गुटखा नहीं खाते? गुटखा खाते कि नहीं खाते? खाते ना? कितने लोग बैठे जरा चेक कीजिए, गुटखा खाकर जलसा सुन रहे हैं, गुटखा खाकर जलसा सुन रहे हैं। अल्लाहू अकबर, वो कुरान हदीस की बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। एक बात बताऊं, कल मैं ना वहाँ आपका कूच बिहार में था, बताना नहीं चाहिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ और मेरे सामने में बुजुर्ग लोग बैठ करके खैनी रगड़ रहे हैं। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरे सामने में, अल्लाह की कसम अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कल कयामत के दिन इसके लिए मेरी पकड़ होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने बैठकर वो खैनी रगड़ रहे। मैंने तो उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि बड़े बड़े मुफ्ती पीछे बैठे हुए थे, अगर कुछ बोलता तो पकड़ लेते, क्योंकि मुफ्ती लोग भी पीछे खैनी रगड़ रहे थे, वो पकड़ लेते। अब होता है कि वक्त और हालात देखकर भी कुछ बोलना पड़ता है, तो फिर ये हाल है हमारा। मेरे भाई गलत जगह पे बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, आप लोग बीड़ी पीते, नौजवानों का यह हाल है। बीड़ी छोड़ने को कहूँ तो कहते हैं मौलाना साहब क्या छोड़ने को कह रहे हैं, क्या बीड़ी पीना भी गलत चीज है? हाँ भाई गलत चीज है, बीड़ी पीना भी इस्लाम के अंदर हराम है, लेकिन हमारा नौजवान बीड़ी भी पीते तो इसको गुनाह नहीं समझते। और अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब फइन्नहुन्ना यजतमीना अला रजुल हत्ता युहलिकना, उन गुनाहों से भी बचा करो जिन गुनाहों को तुम बहुत मामूली समझते हो, बहुत हल्के में लेते हो, बहुत आसान समझते हो। अल्लाह के नबी ने कहा उन गुनाहों से भी बचो, फइन्नहुन्ना यजतमीना अला रजुल हत्ता युहलिकना, क्योंकि यही गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता, यही गुनाह इंसान को तबाह कर देता। आज हम पीते भी हैं और उसको गुनाह भी नहीं समझते, और ऊपर से नौजवान कहते हैं मौलाना साहब बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई बीवी के साथ और बीड़ी के साथ क्या लेना देना? कहता जनाब बीवी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। ये मिजाज बना हुआ है इनका। उनसे पूछो ऐसा क्यों? बीवी छोड़ोगे रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ोगे रात को नींद नहीं आएगी, ऐसा क्यों होगा? वो जवाब दिया मौलाना साहब बीवी अगर बगल में ना रहे तो चलो नींद तो आ जाएगी, अगर बीड़ी छोड़ दिया तो भोर वाला हागा हो गया। क्यों? ये आदत बना ली है उसने कि जब तक टॉयलेट में बैठकर बीड़ी नहीं पी लेगा उसका क्लियर ही नहीं होगा। डॉक्टर ऑपरेशन किया, डॉक्टर परेशान कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, अपने के अंदर बात बता रहा हूं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसका टॉयलेट क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर भी परेशान, सर पकड़ कर बैठ गए। मेरे मामा है, मामा को बुलाए, पूछा क्या भाई ये क्या हुआ, ये कोई नशा करते? बोला नशा करते। बोला क्या? बोला बीड़ी पीते। बोला टॉयलेट में ले जाकर बीड़ी पिलाओ, टॉयलेट में ले जाकर बीड़ी पिलाया, काम खत्म, काम खत्म। सच बोल रहा हूँ आपके सामने। ये हाल है आज हमारे समाज के नौजवानों का। मेरे भाइयों हदीस पर जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरा सवाल तूने पैसा कहां से कमाया इसके बारे में, चौथा सवाल तूने पैसा को कहां खर्च किया इसके बारे में। इसलिए मेरे भाइयों मैंने इस हदीस के अंदर जो मैंने आपको जो बताना चाहा, जो मैसेज देना चाहा कि जरा देखिए तो सही कि इस्लाम की नजर में जवानी की क्या वैल्यू है। तो आज मौलवी तनवीर का पहला पैगाम के लोगों अपनी जवानी की वैल्यू को समझो। अब आओ दूसरा पैगाम। आज हमारे समाज के अंदर एक बीमारी है, जो बीमारी खास करके हमारे नौजवानों के अंदर बड़ी तेजी के साथ पनप रही है। वो बीमारी आज हमारे नौजवानों को दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर रही है, और वो बीमारी हो सकता है कि कल कयामत के दिन हमारे नौजवानों को आखिरत के अंदर भी बर्बाद कर दे। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है शो ऑफ करना, वो बीमारी है दिखावा करना। दिखावा समझते? रियाकारी। रियाकारी, रियाकारी किसे कहते मालूम? नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। ये बड़ी खतरनाक बीमारी जो आज हमारे समाज के नौजवानों के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। रियाकारी मेरे भाई, रियाकारी। मिसाल जुमे की जो जलसा हो रहा है जामे मस्जिद के लिए हो रहा है, जामे मस्जिद में आप लोग जुमा की नमाज पढ़ने जाते, जुमा की रोज नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, देखेंगे कि जुमे के रोज पूरी
पूरी मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं होती, पूरी मस्जिद भरी हुई है लोगों की तादाद से। अब जब जुमा की नमाज खत्म, लोग बाहर निकले, घर गए, असर की अजान हुई। अब चंद ही गिने चुने लोग समाज के अंदर जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, मौलवी टाइप के हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उलमा हैं, हाफिज हैं, यही लोग क्या करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। भाई अभी 2 घंटा पहले जुमे की नमाज में मस्जिद भरी हुई थी, 2 घंटे के बाद पूरी मस्जिद खाली। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं है, बच्चंदी लोग, गिने चुने समाज के अंदर लोग बचे हुए हैं। ये जो बाकी जो लोग आए थे, समझ लीजिएगा कि यही लोग रियाकार हैं। नहीं समझे? एक नौजवान ससुराल में जाता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता ससुराल में जाकर। दोस्त ने पूछा, तू जब ससुराल में जाता है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जब तू घर में आता है तो 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता, ऐसा क्यों? वो जवाब देता है, अरे भाई तू नहीं जानता, अगर ससुराल में जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो सास ससुर की नजर में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। सास ससुर को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते। बूढ़े लोग भी कम नहीं है, जब घर में कोई रिश्तेदार आते, जब बिहाई आते, बिहाई को साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। बिहाई घर से चले गए, अब ये भी नमाज को छोड़, ये रियाकारी है। और ये कितनी खतरनाक चीज है, आइए हदीस से मैं आपके सामने बात को साबित करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोगों को लेकर मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो क्या है? शिर्क असगर। वो शिर्क असगर है। नबी से पूछा गया, नबी से सवाल किया गया, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए, ये शिर्क असगर किसे कहते, ये छोटा शिर्क किसे कहते? वो नौजवानों और शो ऑफ करने वालों, वो दिखावे का अमल करने वालों, सास ससुर को दिखाकर नमाजें पढ़ने वालों, रिश्तेदार को देकर नमाजें पढ़ने वालों, गरीबों की मदद करके फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने वालों, जरा इस हदीस को सुनो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मैं तुम लोगों को लेकर जिस चीज से सबसे ज्यादा मैं डरता हूँ, इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। वो शिर्क असगर है, वो छोटा शिर्क है। जब नबी से पूछा गया, सवाल किया गया, ये अल्लाह के नबी छोटा शिर्क क्या होता है, तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अर्रियाउ, वो रियाकारी है, वो रियाकारी है। ये कितनी खतरनाक चीज आगे अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं। कल कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला सबको सबकी नेकियों का बदला देगा, जब सबको अपने अपने नेकियों का बदला मिलेगा, और रियाकारी करने वाले, दुनिया में दिखावे का अमल करने वाले, वो भी लाइन में होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास कोई बदला नहीं है। तुमने दुनिया के अंदर जिसके दिखावे के लिए नेकी किया था, जिसके दिखावे के लिए तूने दुनिया के अंदर अमल किया था, आज तू उनके पास चला जा और जाकर देख कि आज वो तुम्हें क्या बदला देता है, आज तुम्हें वो क्या अजर देता है। इस हदीस से क्या पता चला? वो मेरे भाइयों, अगर दुनिया के अंदर दिखावे के वास्ते अगर आप इबादत करेंगे, नेकी को अंजाम देंगे, अच्छा अमल करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो याद रखिए कल कयामत के दिन आपके लिए कोई बदला नहीं होगा, बल्कि आपको उन लोगों के बीच भेज दिया जाएगा। आइए और एक सही हदीस में आपके सामने रख देता। कल कयामत के दिन एक आलिम को, एक हाफिज कुरान को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। बड़े गौर से सुनिए, कल कयामत के रोज एक आलिम दीन को, एक हाफिज कुरान को कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा? क्योंकि उसने लोगों को दिखाने के लिए, उसने लोगों को बड़ा आलिम साबित करने के लिए, लोगों के नजदीक बड़ा आलिम बनने के लिए उसने इल्म हासिल किया था। इस मकसद से किया था कि लोग मुझे बड़ा अच्छा हाफिज कुरान समझे, लोग मुझे बहुत अच्छा आलिम समझे, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आलिम समझे। आज हमारे समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता? आज हर मौलवी खुद को एक दूसरे से बड़ा साबित करने की कोशिश में लगा हुआ। हर कोई मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं फला से बड़ा, मैं फला से बड़ा। अरे भाई ये क्या लगा रखे आप? यही तो है ना दिखावा, कि खुद को बड़ा साबित करना लोगों की नजर में।
کسی کی غلطی ہو گئی سوشل میڈیا پر آئے تحریروں پر تحریر فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے. بھائی جو بات کرتے غلطی انہی کی تو ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے میں 2 گھنٹہ بات کروں گا مجھ سے غلطی نہیں ہوگی, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. بھائی میں انسان ہوں آپ بھی انسان ہو, غلطی سب سے ہو سکتی. اصلاح کا طریقہ یہ تھوڑی ہے, لیکن ہمارے علماء نے تنقید کا راستہ اپنایا ہوا ہے. بھائی اصلاح کرنی ہے یہ ضروری ہے, لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ تو تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر اور خود کو بڑا ثابت کرنے پر چلے. یاد رکھے کل قیامت کے دن ایسے عالم دین کو, ایسے حافظ قرآن کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا صرف ریاکاری کی وجہ سے, صرف دکھاوا کی وجہ سے. یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بول کرتا. دوسری چیز, کل قیامت کے دن ایک ایسا انسان جس نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اپنی جان کی قربانی دے دی, اللہ اکبر, جس نے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے دنیا کے اندر شہید ہو گئے, اپنی جان کی قربانی دے دی, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ تو اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دے. کیوں ڈالے گا؟ ریاکاری کی وجہ سے, کیونکہ اس نے دنیا میں بھلے ہی اپنی جان کی قربانی دی ہوگی, بھلے ہی اپنی جان کی شہادت دی ہوگی, بھلے ہی دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہوں گے, لیکن ان کی نیت یہ تھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھے. کل قیامت کے دن اللہ کہے گا تو نے جس نیت کی غرض سے, تو نے جس مقصد کے غرض سے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا تھا, جہاد کرنے کے لیے گیا تھا, وہ تو تیرا دنیا کے اندر یہ پورا ہو گیا تھا. لوگوں نے تجھے بڑا بہادر سمجھا تھا, لوگوں نے تجھے بڑا اچھا سمجھ لیا تھا. آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں, آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جاؤ, اور لے جانے کے بعد جہنم کے اندر ڈال دو. وہ میرے بھائیو ذرا غور کرو, ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے کہ کل قیامت کے دن ایک دولت والا, ایک امیر جو اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ کیا کرتا تھا, ایک ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دان و خیرات کیا کرتا تھا, لیکن کل قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی کے اندر ڈال دو. اس کا جرم کیا, اس کی غلطی کیا؟ میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا کہ تو دنیا کے اندر تیرے گاؤں میں جلسہ ہوا تھا, تو نے میری راہ میں مسجد بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے تو نے 50 لاکھ کا چندہ دیا تھا. یہ بات تو سچ ہے, لیکن اس کے پیچھے تیرا مقصد یہ تھا, تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا دانویر سمجھے. تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے, میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نے نہیں دیا تھا. میرے بھائیو, یہ جو ریاکاری کا مسئلہ ہے, یہ ریاکاری کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, اور یہ بیماری ہمارے سماج کے اندر آج بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. آج ہمارے سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو برباد کر رہی ہے. اس لیے یاد رکھنا, دنیا کے اندر جب بھی کوئی کام کرنا, جب بھی کوئی عبادت کرنا, جب بھی کوئی نیکی کرنا, تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. بولے انشاءاللہ. ہم نماز پڑھیں گے کس کے لیے؟ ہم لوگوں کی مدد کریں گے کس کے لیے؟ سب کچھ ہم جو بھی کریں گے, نیکی کو انجام دیں گے, ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. تو یہ میرا دوسرا پیغام ہے. اب آئیے تیسرا پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا, رات کے 1 بجنے والے, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میرے بھائی, میں جب تک ہوں میرا ساتھ دیجئے, مجھے تھوڑا ماحول اچھا چاہیے بولنے کے لیے. ساتھ دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ. وہ موضوع نہیں لیا ہوں, ہاں ٹھیک, انشاءاللہ کوشش کروں گا. حالانکہ میں آپ کے کیا بھینس روٹی نہ کیا آیا تھا, تو وہاں اس موضوع پر میں نے خطاب کیا تھا. تو آئیے, جو میں تیسرا پیغام آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. تیسرا پیغام کیا ہے ہمیں میرے بھائیوں؟ مولوی تنویر کا تیسرا پیغام نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں, کیونکہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے ہر نوجوان
نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے، آج میری ماں اور بہنوں کے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہے، اور آج ہم سب اس موبائل فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن کون جنت کے اندر جائے گا اور کون جہنم کے اندر جائے گا، اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، تبھی اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کل قیامت کے دن ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں کو اگر جہنم کے اندر جانا پڑے تو جہنم میں جانے کے پیچھے جتنی بڑے بڑے وجہ ہوں گی، جتنے بڑے بڑے سبب ہوں گے، ریزن ہوں گے، ان میں سے ایک سبب میری بھائی یہ موبائل فون بھی ہوگا۔ اس لیے کہ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے، اور آج ہر نوجوان اس موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہر نوجوان، زیادہ تر الا ماشاء اللہ، کسی کو چھوڑ کر کے سب کو شامل نہیں کر رہا ہوں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب موبائل میں فیس بک چلا رہے ہیں، ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہیں۔ اب فیس بک چلاتے چلاتے ایک اچھی ویڈیو آئی۔ کیسی ویڈیو؟ جس ویڈیو کے ذریعے سے بے حیائی کے کاموں کو فروغ دی جا رہی ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسی ویڈیو میں فیس بک چلا رہا ہوں، ایک لڑکی کی تصویر آ گئی، بڑی خوبصورت لڑکی ہے لیکن جسم میں کپڑا نہیں ہے، بس میری آنکھ کو اچھی لگ گئی، میں نے کیا فوراً دوستوں میں شیئر کرنا شروع کر دیا، ہم اپنے آئی ڈی سے اسے شیئر کر دیا، اسے نشر کر دیا، اسے آگے بھیج دیا۔ جو شیئر کرنے کی بیماری ہے یہ آج ہر نوجوان کو لگی ہوئی ہے۔ کیا کرتے؟ فیس بک میں ہر چیز کو شیئر کر دیتے، فٹافٹ شیئر کر دیتے۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ جو آپ غلط چیز کو موبائل کے ذریعے سے پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے یہ جو بے حیائی کے چیزوں کو آپ موبائل کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں، یہ کتنا بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ آپ نے کبھی سوچا؟ آئیے میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اے موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر کرنے والوں، غلط چیزوں کو پھیلانے والوں، ذرا یہ دیکھو کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ کیسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو آج کے بعد آپ شیئر نہیں کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ گانے، فوٹو یعنی تصویریں، ویڈیوز، ریلز، کلپ، جس کے ذریعے سے گندی چیزوں کو یا بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ اسے آج کے بعد نہیں پھیلائیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ایک نوجوان نے میری یہ بات مان لی تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ پہلی چیز موبائل کا اور ایک غلط استعمال کرتے، ہم کیا کرتے؟ موبائل کے اندر ہر مولویوں کی تقریر سنتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس بات کو غور سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، موبائل کے اندر جہاں ہمیں اچھی تقریریں ملتی ہے، اچھے علماؤں کی تقریریں ملتی ہے، وہاں پر موبائل کے اندر ہمیں ایسی تقریریں بھی ملتی ہے جو تقریریں ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، جو تقریریں ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج بگاڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائل خرید لیے، کام کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، تقریر سن رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، بات کو بڑے غور سے سنیے، ورنہ پھر آپ میری بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، کل صبح ہوگی آپ مجھے غلط ٹھہرانے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ بات کو سمجھیے، پہلے تقریریں سننا اچھی بات ہے،
میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں میرے بھائی ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی تقریریں موبائل میں نہ سنا کریں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب صرف آپ کی تقریر سنوں، نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، آپ میری تقریریں بھی نہ سنیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری تقریریں سنیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ میرے بھائی ہمارے ہندوستان کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء موجود ہیں، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، ان کی تقریریں سنا کریں۔ ہر ایرے ہم کیا کرتے ہیں، ایک مثال دوں میں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں عصر کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے نکلا، اتنی دیر میں میرے ساتھ ایک نوجوان بھی نماز پڑھ کے نکلا۔ اب کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں تعویذ سمجھتے، تعویذ ہے۔ میری نظر گئی، میں نے ان سے روکا، کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور توفیق دے، لیکن آپ جو ہاتھ میں یہ تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور شرک دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ کہ نبیوں کے بارے میں کہتے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو وارننگ دیتے ہوئے کہتے ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ اکبر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ یہ کتنا بڑا گناہ، میرے بھائی ذرا سوچ بھی نہیں سکتے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، وہ کیا کہتا مجھے معلوم؟ افسوس مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ آج ہمارے نوجوان شرک کر رہے ہیں، افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی تو شرک کیوں کر رہا ہے، تعویذ کیوں لٹکایا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایک مولانا کی تقریر سنتا ہوں، وہ مولانا کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانے سے شرک نہیں ہوتا۔ دیکھیے تعویذ لٹکانے سے شرک نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی بھی تقریر موبائل کے اندر سن لیتے۔ بھائی تقریر سننے سے پہلے ذرا آپ ان کے بارے میں تحقیق کر لیجئے، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیجئے کہ موبائل کے اندر آپ جس کی تقریر سن رہے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، ان کا منہج صحیح ہے یا نہیں، یا پھر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں یا نہیں۔ آپ تحقیق کر لیں، لیکن آپ کے پاس اتنی نالج کہاں، آپ کے پاس اتنا علم کہاں، آپ کے پاس اتنی دینی معلومات کہاں کہ آپ فرق کر پائے کہ کون صحیح بول رہے کون غلط بول رہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے ہندوستان کے اندر جو مشہور بڑے بڑے جید علماء ہیں، جن کے بارے میں ہم نے جانا، جن کے بارے میں ہم جانتے، جن کو ہم سنتے، میرے بھائی ان کی تقریر سنیں۔ ایسا نہ کریں، ہم کیا کرتے ہیں، موبائل میں تقریر سن رہے، آواز بڑی اچھی، ہم ان کے فین بن جاتے، غزل بڑی خوبصورت پڑھتے، ہم ان کے فین بن جاتے، لوگوں کو ہنساتے بڑے زبردست، ہم ان کے فین بن جاتے۔ میرے بھائی ایسا کر کے آپ دنیا کو بھی برباد نہ کریں اور آپ اپنی آخرت کو بھی برباد نہ کریں۔ اس لیے میرا میسج جو میں آپ کے بھلائی کے لیے میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ ہر مولویوں کی تقریر آپ موبائل میں نہ سنا کریں۔ اگر ایک ایک تقریر کی مثال میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا تو یہ میرا جو پیغام ہے یہ بڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے بڑا شارٹ کٹ میں یہ میسج آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ موبائل کے اندر ایک اور ہم غلط استعمال کرتے، وہ کیا استعمال کرتے، کسی کے بھی بارے میں، اب مان لیجئے مولوی تنویر میرے بارے میں کوئی آدمی ایک پوسٹ ڈالا میرے بارے میں، مثال دے رہا ہوں، یا آپ کے گاؤں کے کسی بارے میں کہ فلاں نیتا صاحب ایسے ہیں، امام صاحب ایسے ہیں، انجینئر صاحب ایسے، فلاں مولوی صاحب ایسے، ہم کیا کرتے، ہم اس کی حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچتے، ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی معلوم نہیں کرتے، ہم کیا کرتے، فوراً اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے، فوراً اس پر کمنٹ کر کے ہم اس کو گالی دینا شروع کر دیتے۔ میرے بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں جس نے فیس بک میں لکھا وہ مجھے حسد کرنے کی وجہ سے، یا پھر میرے جلن کی وجہ سے، یا پھر کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے وہ وہاں پہ میرے خلاف لکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو میرے خلاف لکھا وہ چیز میرے اندر نہ ہو، وہ صفت میرے اندر موجود نہ ہو، تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں، وہ جو غلط کام کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ تو اللہ کے ہاں ہوگی، لیکن بلا وجہ آپ کیوں اس میں پھنس رہے ہیں؟ بات نہیں سمجھے؟ آپ کیوں اس میں پھنس رہے ہیں؟ کیوں کسی کو آپ کمنٹ میں جا کر گالیاں دیتے؟ کیوں کسی کے لیے آپ شبد موبائل کے یعنی کسی ویڈیو یا کسی کے پوسٹ کے نیچے میں آپ گالیاں شروع کر دیتے؟ ایسا ہرگز مت کریں، پہلے حقیقت کو جانیں کہ حقیقت کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ کوئی ان کو مشورہ دینا چاہے یا کچھ کرنا چاہے یا کچھ لکھنا چاہے ادب کے دائرے میں رہ کر تو میرے بھائی آپ کر سکتے، لیکن ایسا نہیں کریں۔ موبائل کے اندر ہم اور ایک غلط استعمال کرتے، وہ غلط استعمال کیا کرتے ہیں، موبائل کے اندر ہم دینی بات کو سمجھ کر بہت ساری چیزوں کو میسج کرے فارورڈ کر دیتے،
ایک آدمی نے پوسٹ کیا، کیا پوسٹ کیا؟ فلاں ایسا 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 کرو، الحدیث، نیچے میں حدیث لکھ دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ تحقیق نہیں کی کہ سچ میں یہ حدیث ہے یا نہیں۔ سچ میں اس نے جو حدیث کہہ کر موبائل کے اندر اس چیز کو پوسٹ کیا یا اس چیز کو شیئر کیا، اور جو میں شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سچ میں اس کی بات یا یہ حدیث قرآن یا اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے یعنی حدیث کے اندر موجود ہے یعنی ہم تحقیق نہیں کرتے۔ ہم دیکھا کیا؟ نیچے لکھا ہوا ہے الحدیث، نیچے لکھا ہوا القرآن، بس ہم نے حدیث دیکھ لیا، ہم نے قرآن دیکھ لیا، ہم نے فٹ سے ہم نے دوستوں میں اس کو شیئر کرنا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو کوئی میرے تعلق سے کسی بات کو کہے جو میں نے نہیں کہا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے یہ میرا پیغام آپ کے سامنے ہے کہ آپ موبائل کا کیا کریں؟ صحیح استعمال کریں، آپ موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ آئیے لاسٹ پیغام دے کر، رات کے 1 بج گئے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف میں اپنی بات کو لے کر جاؤں گا، کیونکہ ایسے بھی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے 1 بجے تک آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے یا رات کے 1 بجے تک آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ آئیے لاسٹ پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو میرا پہلا پیغام کیا تھا؟ اے لوگوں سنو، میرا پہلا پیغام تم اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو۔ دوسرا پیغام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ آپ ریاکاری سے بچو۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کرو، اور چوتھا پیغام یہ دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آپ کسی پر ظلم نہ کرنا، حقوق العباد کا پامال نہ کرنا۔ آج ہم نوجوان کیا کرتے؟ ہمارے باڈی میں طاقت ہے، ہمارے جسم میں طاقت ہے، آج ہم غریبوں پر ظلم کرتے، کسی غریب کو گالی دے دیتے، راستے سے جا رہے ہیں، ہم بائک سے جا رہے ہیں، کسی ٹوٹو والے نے ہمیں ٹھوکر مار دی غلطی سے، حالانکہ غلطی میری ہے، اس کے باوجود بھی میرے پاس طاقت ہے، میں جوان ہوں، میری باڈی طاقتور ہے، سامنے والا یہ ٹوٹو والا غریب ہے، یہ ٹوٹو والا ضعیف ہے، یہ ٹوٹو والا کمزور ہے۔ ہم کیا کرتے؟ فوراً ہاتھ اوپر اٹھاتے اور اس کے گال میں زور سے تھپڑ مار دیتے۔ میرے بھائیوں یہ بڑی غلط چیز ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، کسی کی زمین کو ہڑپنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے اس حدیث کو کم سے کم ایک بار ضرور یاد کر لینا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، صحابہ سے کہتے کہ میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، کہ میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے، اے میرے صحابہ کیا تم لوگ جانتے ہو اتدرون مل مفلس، کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس، اگر میں آپ سے سوال کروں ہماری بھاشا میں کہ آپ مسکین کسے کہیں گے، بھیکاری یا فقیر کسے کہیں گے، تو آپ کہیں گے ہماری نظر میں مسکین یا بھیکاری وہ ہے جن کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، ہماری نظر میں وہی لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے کہا اتدرون مل مفلس، صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان مفلس تو وہ ہے کہ جن کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جن کے پاس دنیا کی متاع نہ ہو۔ انہوں نے کہہ دیا، جواب دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ نہیں، اے میرے صحابہ مفلس یہ لوگ نہیں ہے۔ پھر مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، مفلس بتا رہے، مفلس کون ہے کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے روز بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، بصلاۃ وصیام وزکات، بہت ساری نمازیں لے کر آئیں گے، بہت ساری زکاتیں لے کر آئیں گے، بہت سارے روزے لے کر آئیں گے، لیکن کل کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ نے بلا وجہ کسی کو مارا تھا، کسی ٹوٹے والی پر ظلم کیا تھا، وہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرا
میری بندہ دنیا کے اندر بلا وجہ میری غلطی نہیں تھی، غلطی تو ان کی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے مجھے مارا تھا، میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ یا اللہ دنیا میں یہ بڑا طاقتور تھا، میں بڑا غریب تھا، دنیا میں تو مجھے انصاف نہیں ملا، لیکن آج تو انصاف کا دن ہے، آج تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ آج تو میرے ساتھ بھی انصاف کر دے۔ جب وہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ رکھے گا، جب وہ اللہ کی عدالت میں کیس رکھے گا، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اسے دے دی جائیں، اور ان کے جو گناہ ہے یہ گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں۔ ایسا کرتے کرتے ایک آدمی آئے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ دنیا کے اندر میری زمین کو ہڑپ لیا تھا، مجھے انصاف نہ ملا تھا، بس تو انصاف کرنے والا ہے، تو آج میرے ساتھ انصاف کر۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے، یعنی انصاف کے برابر اسے دے دی جائے، اور ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائے۔ ایسے کرتے کرتے دنیا کے اوپر آپ نے جس کے اوپر ظلم کیا تھا، دنیا کے اوپر آپ نے جس کے اوپر انیائی کیا تھا، کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے سامنے مقدمہ رکھیں گے اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا کرتے کرتے میرے بھائی کیا ہوگا، آپ کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے میری امت کے اندر یہی لوگ سب سے بڑا مفلس ہے، اتنی ساری نیکیاں لانے کے باوجود بھی، اتنی ساری نمازیں لانے کے باوجود بھی، اتنی ساری روزے لانے کے باوجود بھی کل قیامت کی روز وہ جنت میں نہ جا سکے گا، ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے کیا میسج ملا خاص کر کے نوجوانوں کو، کہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر کبھی ظلم مت کرنا، بولیے انشاءاللہ، کسی غریب کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بولیے انشاءاللہ، کسی غریب کی زمین کو ہڑپ نہ لینا، بولیے انشاءاللہ۔ آپ کو پتا بھی ہے، ایک حدیث بھی میں ساتھ میں پڑھ دوں، اللہ کے پیارے نبی یہ بھی بیان فرماتے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلمان تو وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی چال چلن سے، آپ کے رہن سہن سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آج اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شام سے لے کر صبح تک کتنے لوگوں کو گالیاں دے دیتے، کتنے لوگوں کی عزت پر حملہ کر دیتے، کتنی لوگوں کی غیبتیں کرتے، چگل خوری کرتے، جاسوسی کرتے، میرے بھائی پتہ نہیں کیا کیا کرتے، ہم کیسے کیسے ان کو تکلیف دیتے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر آج ہمارے سماج کے اندر کوئی سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، حسد کی آگ ہمارے دل میں جلتی اور ہمیں اسے بے چین کر دیتے، خامخواہ کسی اور کاموں میں ان کو الجھا دیتے، خامخواہ اس کے اوپر کوئی اور الزام لگا دیتے، اس کو پریشان کر دیتے۔ یا آج ہمارا حال ہے، میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی، چند پیغامات اور چند میسج تھے آپ کے نام جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ دل تو کرتا ہے کہ اور دیر تک آپ کے سامنے باتیں رکھوں، لیکن میرے بھائی رات کافی ہو چکی ہے، ہمیں سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اپنے اپنے کام پہ جانا بھی ہے۔ اس لیے میں نے کمیٹی سے کہا بھی تھا، اصرار بھی کیا تھا کہ کم سے کم مجھے جو ہے 11 بجے سے پہلے ٹائم دیا جائے تاکہ میں بھی 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لوگوں کے سامنے مکمل طور پر میں یہ بات کر سکوں۔ بہرکیف یہ ترقی کا ایک جلسے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں اللہ کی مسجد کو کی ترقی کے لیے آپ دیں، اور آپ لوگوں نے دی۔ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ لگ بھگ کتنے لوگ ہوں گے جلسے میں؟ ابھی کتنے ہوں گے؟ 100 ہوں گے؟ لگ بھگ 100 ہو جائیں گے لگ بھگ الحمدللہ۔ اگر 100 لوگ اگر 100 کر کے دیتے تو کتنے ہوں گے؟ 10,000۔ اللہ اکبر، قطرہ قطرہ دریا شد۔ 100 روپیہ کی کوئی اہمیت ہے؟ آج ہم چائے کی دکان پہ چائے پینے کے لیے جائیں، 100 روپیہ ختم، بھئی کیا ہے؟ ہم تو مہینے میں کم سے کم موبائل کے پیچھے کم سے کم 1000 روپیہ ہم اور آپ خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے،
آج کم سے کم ہم لاسٹ کے ٹائم، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے دیا ہے اس سے پہلے بھی، بعد میں بھی آپ لوگ دیں گے، عام طور سے میں چندہ وغیرہ نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس مسجد کے بنانے کے لیے، ترقی کے لیے، توسیع کے لیے، کہ کم سے کم آپ لوگ 100 روپیہ کر کے دیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس لیے ہر ایک سے میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، کم سے کم آپ 100 روپیہ یہاں جمع کر کے جائیں۔ میں مسافر ہوں، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے مسافر۔ ماشاءاللہ، شکرا جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ میرے بھائی آپ لوگ آج نہیں دے پائیں گے، کم سے کم جتنا ہے 10-20 کم سے کم دے کر جائیں۔ میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، آپ اس کو غنیمت جانیں۔ آپ کے وہاں چادر پہنچے گی، ابھی عورتیں نہیں ہیں؟ ہے اچھا 2-4 ہیں، اچھا تو خیر جو نہ دے دیجئے۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ دعا کر لو